ہجرت دی رات حضور نے علی نو بستر دے کے تو ان سمجھایا نہیں کہ علی پاک کے تاں نبی دے بستر تے میں کہ ساڑھے کلو ہاتھ رکھوالا قرآن پاک اتے جتنے تیرے کول نے پر گل پوری کر کہ میرا نبی گھر بلا کے پیر علی نو بستر تے سلائے تے تاوی قبول کر کہ علی پاکے تے جے نکاح کر کے اما عائشہ نو اپنے بستر تے لے آئے تے تاوی آنکھ اما عائشہ پاکے جیڑا بندہ ڈھڈو سننی ہے نا ڈھڈو سننی دا پتہ ہے نا میں کچھ اپنی پنڈی بٹھیاں والی پنجابی بولنا جی دی سمجھ نہ آوے پوچھ لے کوئی نہیں آپس دی گل مطلب ڈھڈو سننی ہے تے جن دی اماں بھی سننی ہے جی دا ابا بھی سننی ہے باویں سادہ جاٹے تے جی دی دادی بھی سننی ہے تے نانی بھی سننی ہے میری گل دی جانے مانوں نو سنگی سمجھ آؤندی ہے توجہ ہے کہ نا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جڑا داد کیوں نان کیوں تانیوں پیٹیوں سننی ہے نا وہ فقیر دی گل نو سن کے آندا ہے میں سمجھ آ گئی میں عرض کیتی ہے پیر علی بستر تے ہون تے انہاں نو پاک منیا ہے کوئی سننی ہے جڑا حضور دے اس فیصلے تے اعتراض کرے میرے نبی سرکار پیر علی نو اپنے بستر تے ایک رات سلایا ہے پایا پیر علی نو ایک رات سلایا نے تے انہاں جو پاک منے جنہ نکاح پڑھ کے ساری حیات نال سلایا نے اب اگر آپ برداشت کر لیں اور طبیعت موافق ہو تو ایک جملہ ساتھ میں سنتے جائیں منافقین نے اما عائشہ دے بارے حضور تے ہوندیاں گل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عمر تو پوچھا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر اللہ عمر دی زبان تے حق دھر دیتا ہے توجہ فرمانا اگو عمر پوچھ دینے بھی سونیا اے عائشہ پاک نال توانوں نکاح کرن دا مشورہ کس دیتا ہے حضور فرماندے نے عمر اللہ نے سونیا اے نعمت الباری دے اندر موجود ہے اے سونیا ہائے ہائے تو اڈا عائشہ نال نکاح کس پڑھایا ہے تو حضور نے فرمایا عمر اللہ نے بخاری اٹھائیے تصویرہ ہون رواج چاہیاں نے اما عائشہ دی تصویر اللہ نے جبریل دے ذریعے رسول اللہ کو بھیجیے با اللہ تو اڈے آستے بیوی پسند فرمائی پسند بھی اللہ فرمائے تے مشورہ بھی اللہ دے وے تے نکاح بھی اللہ فرمائے تے جدو عمر پاک پوچھا نا مشورہ کیس دیتا تو حضور فرمایا اللہ نے تے عمر عرض کر دیں سونے اللہ مڑتوان غلط مشورہ دے سکتا ہے توجہ ہے نا حضرت اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے تو جانے من آپ دو میں فیصلے تسلیم کرو حضور فرماندے نے کسے بیوی دے بستر تے میرے تے وہی نازل نہیں ہوئی عائشہ دے بستر تے میرے تے قرآن نازل ہوتا ہے نہ پاک بستر اما عائشہ دا جدہ بستر اتنا پاک ہے میرے نبی پاک سرکار دی بیویاں کتنیاں پاک ہو توجہ ہے توڑی اللہ اپنی برکت عطا فرمائے سارے بیویاں والے یاد کر لو جنہ دیاں بیویاں اے سبق یاد کر لو خواتین دی عزت بھی کریا کرو تے خواتین دی پروٹیکشن کرنا مرد دی ذمہ داری حضور اٹھ دے اتے سوار ہونا سی حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب اٹھ اچھا ہوندہ ہے اما جی دا قد بچپنا سی تے چھوٹا سی تے رسول اللہ اپنا گھٹنا اونٹ دے نال کھڑا کر ارے بھائی صاحب آپ توجہ نہیں فرمائے تے اما جی نے زمین کو قدم اٹھا کے رسول اللہ دے گھٹنے تے رکھیا
تے ایتھو حضور سرکار نے پھر انہاں نوں اٹھ دے اتے سوار کیتا اور اپنی چادر دے تھلے چھپایا. بھائی صاحب صرف اینی گل ہے جی اما زہرا نو چادر ہیٹھ رکھن تے انہاں دا بھی احترام کر تے جے اپنی بیوی نو چادر ہیٹھ رکھن تے انہاں دا بھی احترام. اگر آپ دی طبیعت موافق ہوئے تے میرے نبی پاک سرکار نے چادر دے تھلے بلایا ہے سیدہ زہرا پاک تے علی پاک. کوئی شک ہے؟ اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ اے میرے اہل بیت نے انہاں تو پلیدی دور کرتے انہاں نو پاک فرما. بات کتب دے اندر فقیر نے پڑھا، یقیناً علماء نے پڑھا ہوئے گا کہ حضور تہجد ویلے اٹھنا تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے دا دروازہ کھٹکھٹانا. عزیزہ نے من حجرے دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور حضور فرمانا ہے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 6 مہینے میرے حضور قرآن دی اے آیت زہرا دا دروازہ کھٹکھٹا کے پڑھ دے رہے تاں سنیاں دینے کہ ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان. اللہ آپ نو برکت دے. فقیر دی بات سن دے پہ بڑے کرمہ والے. حضور نے سیدہ فاطمہ آئیاں فات خالہا، علی آئے فات خالہو، حسن حسین آئے فات خالہوما. حضور نے انہوں چادر دے تھلے لیا اور فرمایا یا اللہ اے میری اہل بیت نے انہوں پاک فرما. میں جڑے بندے مشہور نہیں ہوئے جے تھوڑا جا میرے المتوجہ نے انہاں تو پوچھتا بیان بھئی چادر وچ کوئی دھکے نال بھی آ سکتا ہے؟ سارے نہیں بولے بھائی کوئی زبردستی چادر وچ آ سکتا ہے؟ مہربانی یہ حضور دی مرضی نال ہی آئے. اللہ اکبر. جانے من اے ذرا نا نرمی نال اپنے دل دا کفل کھول کے تے اے گل اندر جان دے جیڑے چادر وچ بلائے گئے نے جے او حضور دی مرضی نال آئے نے تے جیڑے روزے وچ بلائے گئے نے او بھی مرضی نال ہی آئے نے. توجہ ہے جانے من. اللہ آپ کو برکت دا فرما. آپ نے بہت پیار نال میری بات نو بڑے سلیقے نال سن لیا تے انہوں اندر بٹھا لینا. نوٹ کر لو کتاب کا نام ہے تاریخ اعظم کوفی. ہسٹری کی بک ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور مطالعہ کریں، بڑی کام کی باتیں آپ کو اس سے مل جائیں گی. تاریخ اعظم کوفی مگر یہ اہل سنت کی نہیں ہے، ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا. کتاب اہل سنت کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیے، ضرور پڑھیے، علماء پڑھیں بالخصوص. تاریخ اعظم کوفی چ لکھیا ہے کہ مولا علی سرکار صدیق اکبر دی میت نو لے کے تے حضور دے روضے دے سامنے آئے کہ علی پاک نے باہروں آواز دے کے عرض کیتی یا رسول اللہ آغار والا سجن آیا ہے. اور میں علامہ بدرالدین عینی، علامہ بدرالدین عینی قرۃ عینی، علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری دے کتاب الجنائز دے اندر حدیث لائے. یہ بخاری شریف کی شرح ہے، یقیناً علماء کو اس کا ذکر ضرور تعارف ہوتا ہے، بڑی مشہور ہے. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اللہ دے قرآن دی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. علامہ عینی فرما دیں اس آیت لکھ کے علامہ عینی حدیث لا دیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
جس وقت کوئی بندہ پیدا ہوندا ہے بندے دی ولادت ہوندی ہے اللہ ارادہ فرماندے نے تو اللہ فرماندے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا جنہاں نوں قرآن سنیا مزہ آیا آکھن سبحان اللہ عزیزاں دی وقار آئی اللہ دا قرآن سنیے میرے اللہ فرماندے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ تعالیٰ جدو ارادہ فرما دے تو باپ دی پشت چوں ایک قطرہ پانی دا نکلدا ہے اور ماں دے رحم میں چلا جاتا ہے تو 40 دن وہ نطفہ ہی رہتا ہے ماں دے رحم میں 40 دن اس دی حالت نطفے دی ہوندی 40 چلا پہلا گزردا ہے وہ جڑا نطفہ ہے وہ علقہ اور مدغہ دیاں شکلیں چو گزر کے 3 چلے پورے کر لیں 4 3 12 120 دیہڑے جدو لگ جاندے تو حضور فرماندے ابو ہریرہ روایت فرماندے کہ اللہ ایک فرشتے نو حکم دیندے کہ جتھے اس دفن ہونا ہے نا اتھو دی مٹی اٹھا یہ آپ عمدۃ القاری میں پڑھیں گے آپ پڑھئے علامہ نہیں لکھتے ہیں جتھے اس دفن ہونا ہے اتھو دی مٹی اٹھا تے فرشتہ اپنے نورانی ہتھاں نال ایک چٹکی اس قبر والی جگہ تو بھرتا ہے جتھے اس بندے مڑ دفن ہونا ہوندا ہے وہ لیا کہ اس 120 دن گزرن والے نطفہ مدغہ علقہ او دے اوتے چھڑکدا ہے جدو وہ چھڑکدا ہے نا اللہ فرماندے نے فرشتے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ہونے دی میں تصویر بناواں هو اللہ الخالق البارئ المصور اللہ تعالیٰ اے تصویراں اتھے توڑیاں میریاں ساریاں یہ تصویراں اللہ بنائیاں تے پھر حضور فرما دے نے پھر اس بندے دے مقدر ادو لکھے جاندے نے انہیں کتنا کھانا پینا ہے یہ لکھیا جاندہ ہے بھئی انہیں کتنا کھانا ہے کدہ کدہ تو سا کھانا ہے تو اڈی اپنی مرضی یہ دی بھی سمجھ آگئی جی مہربانی یہ تو اڈی اپنے عمل نہیں جتنا تو سا کھانا ہے جتنے تو سا ساہ لینا ہے تو کس راستے دا انتخاب کرنا ہے شکی ہونا ہے سعید ہونا ہے یہ اس دن لکھ دیتا جاندہ ہے حضرت صاحب لکھ کے فرشتہ چلا گیا ڈیوٹی ختم ہو گئی بندہ پیدا ہویا جتھے بھی فوت ہوئے دفن اتھے ہوئے گا جتھو چٹکی لئی گئی سی حضرت صاحب بہت بڑے صوفی بزرگ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ دے اندر ایک چمکدا ہویا نام حضرت مرزا مدھر جان جامر جانا رحمت اللہ علیہ دے مرید خاص آپ فرما دینے کہ اگر ایک گل ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے تو ایدہ پھر مطلب ہویا بھائی صدیق اکبر حضور دیاں قدمہ جائمے نہیں دفن ہویا کتھو اللہ محبوب واسطے مٹی لئی آئی حضور دیاں قدمہ جو صدیق اکبر دی مٹی لئی گئی آپ دا دل کردہ ہوئے تے صدیق اکبر سرکار دی عظمت نو منن والے سنیا نہ ہو جاؤ دل کردہ ہوئے تے تسی گالاں کڈ لو پر اے ویکھیا جے جاندی تے گال بھی اتھے ہی ہونی ہے نا جتھے صدیق ہیں تو اڈے کوڑ حاجی جوید جیڑا بیٹھا ہے نا میرا ذوق آندہ ہے میں اللہ نے گواہ کر گیا نا انہوں قیامت والے دن صدیق اکبر سرکار اپنے نال لے جائیں
کیونکہ انہیں سرکار دے اس یار دی نوکری بڑی دی بڑا وڈا خدمت گزار ہے صدیق پاک دا بلکہ میں جانا بڑا وڈا خدمت گزار ہے امام جعفر صادق دے نانے دا توجہ ہے نا جناب دی اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اے عزیزو تو پیر علی سرکار آپ نو حضور نے اپنی چادر تھلے بلایا ہے فیصلہ منیا جے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہ فیصلہ منیا جے نا جڑا سرکار اپنے کول بلایا ہے اور میری جان دیا ٹکڑیا جنہاں نو چادر ہیٹھ رکھا نے انہاں نو بھی پاک من جنہاں نو سبز گنبد دی چھاں تھلے رکھا نے انہاں نو بھی پاک من کیونکہ دو میں فیصلے حضور دینے وہ امتی کون ہے جڑا حضور دا ادھا فیصلہ مندہ ہے تے ادھا نہیں مندہ عزیزہ نے من فقیر عرض کردہ ہوں دا یاد فرما لو میرے نبی سرکار نے علی پاک نو بستر عطا فرمایا ہے صدیق دی جوڑی نو اپنا بستر بنایا ہے وہ بھی فیصلہ مانتے بھی فیصلہ مانتے میرے نبی سرکار نے پاک علی نو اپنی بیٹی دا رشتہ عطا فرمایا ہے صدیق کو اپنے واسطے بیٹی دا رشتہ لے آئے وہ بھی فیصلہ مانتے بھی فیصلہ مانتے میرے سونے نبی نے علی پاک رو اپنے گھر بلایا ہے یہ بھی فیصلہ مانتے ہجرت دی رات صدیق دا بوا کھڑکایا ہے یہ بھی فیصلہ مانتے میرے پیرو مرشد اسی چونکہ چشتی صابری سلسلے نال وابستہ مولا علی سرکار دے مرید یہ جو سلاسل دا رنگ ہوتا ہے نا یہ ساریاں بندیاں دی سمجھ نہیں ہو یہ بڑا خاص رنگ ہے اللہ آپ کو اس دیوتے برکت نصیب فرمائے اور اے دیوتے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے رسول اللہ نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے مولا علی سرکار نو بلا کے فرما علی میرے موڈے انتے بے کے اے کعبے والے بت ڈھا اگر آپ نو رمز دی سمجھ آوے تے آپ ضرور بولنا کیا تو اڈائے ذہن مندہ ہے کہ جس نبی دے اشارے نال چان ٹکڑے ہو جاندہ ہے انہوں نے بہت کعبے بھی چڑھان آستے حضرت علی دی مدد دی ضرورت ہے چاندے تو خود بھی گرا سکتے ہیں پر میرے پیر نے دسیا ہے امت نو کہ علی دا رتبہ کی میرے مرشد کریم سرکار نو حضور نے اپنے کندیاں تے بٹھایا اور مولا علی نے عرض کیتی سرکار بیٹھا تے تو اڈے کندیاں تے آن پر جے حکم دیو تے علی اس ویلے اللہ دے عرش دے پائے تھام سکدا ہے اتھو تک میری پرواز ہے جے علی دی پرواز کندیاں تے بے کے اتھو تائیں ہے تے 10 جیندے کندیاں تے بیٹھے نو اس نبی دی پرواز دا کی عالم ہوئے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضرت صاحب مسئلہ سنیے جی میرے حضور نے فرمایا علی بہت گرا سارے بندے راضی نے آندھن بھائی میں صدقے جامع موڈیاں تے بان آلے بھی تو جنہ بھایا ہے انہاں تو ایسا ہی ہے یہ مکہ شہر ہے تے رات دا ویلا ہے حضور ہجرت فرما رہے نے تے جدوں آئی نا غار سور علی جبل سور تے ابو بکر اپنے پیر دے اگے بے گئے تے عمر سی 51 سال 51 سال عمر ہو جائے تے بندے دی قوت ہو نہیں راندی لیکن عشق اندر ہوئے تو پھر قوت ہو روندی صدیق اکبر اگے بہ گئے جد کیتی سرکار میرے کندیاں تے بہ جاؤ اب آپ کو فیصلہ لینا ہے بھئی جدو علی پاک نو اپنیاں
کندیاں تے بایا نے وہ فیصلہ جو سارے آنکھیں سبحان اللہ کیا بات ہے تے پجی جدو ابو بکر صدیق نو بایا نے وہ تو سبحان اللہ کیوں نو آنے اپایا ایتھے بڑی پیر علی کندیاں تے بہ جان حضور دیاں تے تامی سبحان اللہ تے جی حضور ابو بکر دے کندیاں تے بہ جان تے تامی سبحان اللہ میں سوچی ایتھے بھی پیا ساڈا کام ہی سوچنا ہوندا ہے کہ یا رسول اللہ تسی عرشاں تو پار ٹر گئے ہو تے سواری بھی کوئی نہیں تے غار کیڑی دور آئی جی دے تے تسی ابو بکر صدیق دے موڑیاں دے بیٹھے ہو پھر سائیاں اپنے روانی کرم نال اے عطا کی تھی کہ شاید حضور دے اس فعل دا مطلب سی ایک وقت ہونا ہے جدوں بندیاں میرے نواسے دی سواری دا بڑا احترام کرنا نواسے دی سواری دا بڑا احترام کرنا نے چلو میں اندے اتے سوار ہو جانا کچھ نانے دی سواری دا بھی حیا کر دے رہن گے آپ نو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اگر تساں ایک روایت اور سنو تو اے جملہ دوبارہ بولا ایک روایت اور مسجد نبوی چو نکلے ابو بکر صدیق تے نال مرشد علی بھی حسن پاک تے حسین پاک بچیاں پہ کھیل دے حضرت ابو بکر صدیق گئے ایک شہزادے نو اٹھا کے ایدے بالیا تے دوجے ایدے بالیا حسن نو بھی اپنے تے سوار کر لیا تے حسین نو بھی اپنے تے سوار کر لیا تے ابو بکر لو ویک کے ابو بکر ویک کے مولا علی لو پہ ہس دے نے تے مولا علی ابو بکر لو ویک کے پہ ہس دے نے تے ابو بکر فرماندے نے یا علی جڑے شہزادے میرے موڈیاں تے سوار نے نا انہاں دی شکل تواڈے نال نہیں رلدی میرے پیر نال رلدی ہے یہ مطلب ہے پیر دیاں صاحبزادیاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھانا ہے ابو بکر صدیق دی سنت ہے توجہ ہوئی آپ دی کہ نہ ہوئی بھائی صاحب اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے ابو بکر دے کندھیاں تے حسن بھی تے ابو بکر دے کندھیاں تے حسین بھی تے ابو بکر دے کندھیاں تے حسین تے حسن دا نانا بھی بھائیا ہون فیصلہ کر بھائی جیڑی سواری ساڈے کولے دے اوتے سید بیٹھے نہیں ابو بکر اتے نبیاں دا امام بھی بیٹھا ہے تے حسن تے حسین بھی بیٹھے نے یہ سواریاں نو ہی مننا جے تے اس سواری دا کتنا احترام ہوئے گا بلے بلے بڑا ٹائم ہو گیا اللہ آپ نو برک بھائی ہم تو ہیں آل رسول سے محبت کرنے والے الحمدللہ رب العالمین اے سنیہ دا ایمان اور عقیدہ ہے صحابہ کلو سنے آئے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے ایک گل سنو سارے تسی پیار آنے بیٹھے ہو جیڑیاں دوجی کمپنیاں انہاں نے مولویاں رواج کر لیا آپ اپنی گڈی تے جان دین تے ٹیوٹا نال بندیاں دا بار کے لیاؤندے تسی اگے بہ کے ہاتھ اونچے کرنا تو سنی آکھو بے رواج کڈیے بس تسی تقریر کرن بھی آنا ہے تے نال بولن والے بندے بھی لئی آوے جے اسی سارے نو کٹھے فیس دیاں دے نہیں سمجھ چاہیے عزیزم جی جی بیربل ہاں آپ
آپ جڑے ساڈے سنی بادشاہ ہو آپ نو پتہ ہے نا وہ مڑ سوشل میڈیا دا دور ہے ساریاں چیزاں نیٹ تے چڑھ جاندیاں وہ ایسے بادشاہ ہوندے نے وہ پچھلیاں سمجھ ہی نہیں لین دیندے باندھا کی پہ ساڈا سنیاں دا کلچر تے الگ جہا بھائی صاحب اسی تے آنے بھی اسی نال کھیلی جانے نے اگلی بھی برادری ہے جڑے بیٹھے نے رل کے پڑھ لیں گے اسی تے تہاڈا اپنی برادری اللہ گواہ ہے مننے بھی سنی برادری نے ساڈی تو اوتھے ساڈے نال رل کے پڑھن گے تے جی تسی بھائی صاحب انج ہی بہنا ہے جو پڑھنا ہے تسی پڑھو تے پھر اسی بتیرا پڑھ چھڈیا دعا کر لو نعرہ نہ مارو نعرہ نہ مارو نعرہ نہ مارو میں جڑا آنا میرے نالوں دے وچ ساتھ ویسے میں اس گل دا قائل ہاں میں سنیا تسی صحیح جڑی میں گل دسی عزیزاں نے من فقیر تانوں یہ سمجھانا چاہندا ہے میرے پیر علی نو میرے مرشد پاک نے خیبر جھنڈا عطا فرمایا ہے حضور نے جھنڈا کنہاں عطا فرمایا بولیے کنہاں عطا فرمایا مولا علی سرکار نے اے گل بڑی رمض والی ہے کہ جس جھنڈا دیتا نے نا تے ابو بکر عمر عثمان تے دوجے سارے صحابہ جڑے خیبر دی جنگ وچ گئے مولا علی دے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے نے جاگ دے ہو اے کچھ بندے سانو آن دینا بس علی دے جھنڈے ہیٹھ کھلونا ہے میں کہ سان کوئی اعتراض نہیں جے سائیں تو ان کھلار لین مجھے بیکھ لو بھائی ابو بکر تے عمر اگے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے جے انہاں نال کھلو لگو دے نہیں سمجھ آئی گل میں کیا بھائی جانو انہاں نال کھلو لویں دا کیونکہ وہ اگے لائیو اپنی حیات ظاہری وچ پاک علی انہاں تھلے کھلار لے جنہاں نو حضور کھلار کے پیر علی سرکار انہاں تے ہن کوئی نہیں نکلنا ہن پچھو کھلون والے سوچ لین باگلیاں نال وارا کھا جانے دا کھلونا چلو جڑے تسی میرے کول بیٹھے ہو تواڈے تو پوچھنا با جتھے ابو بکر تے علی ہون تسی پیر علی دے جھنڈے ہیٹھ کھلو جا سو کہ نہیں ہائے سنیا تیرے تو صدقے جاواں جھنڈا علی دا ہوے تے ہیٹھ ابو بکر دی عمر ہون تے سنیا نال کھلون تے پرابلم نہیں ہوندی بھائی صاحب الحمدللہ رب العالمین ہے کوئی سنی جڑا میری مڈ تو تقریر نو سندا ہوندا ہوے اور گل دا مل پائے میرا اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون سونیا جڑا تیرا فیصلہ نہ منے او مومن نہیں ہو سکدا بھائی جان جویں میرے نبی نے جھنڈا علی نو عطا فرمایا ہے ایویں میرے حضور نے مدینے وچ اپنا امامت والا مصلی ابو بکر نو عطا فرمایا ہے اور ایک چاس ساڑی گل جن اگلے سال تے نشہ روے ہوئے جدو جھنڈا علی پاک نو دیتا نے صحابہ ہیٹ کھلو کے لڑے نے جدو مصلی ابو بکر نو دیتا نے حضور دی آل پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھیاں نے 25 سال مدینے میں سید رہے میری گل سنی 25 سال مدینے وچ سید رہن 12.5 سال حضرت عثمان دے 10 سال حضرت عمر دے تے 2.5 سال ابو بکر پاک دے 5 سالاں وچ ہر روز دیاں 5 نمازاں گن توجہ نہیں کیتی میری جان نے تے مہینے دے 4 جمعے گن تے 5 سالاں دیاں 2 عیداں گن تے میں نے وچوں ایک کٹ دے جڑی علی آکھیا ہوئے میں نہ پیچھے نہیں پڑھدا منے مسجد بنائی ہوئے منے بانگ دیتی ہوئے منے عید بڑی پڑھائی ہوئے بھائی ساڈا تے اختلاف ہو جائے مولوی نال یہ پاویں سنی تے اسی آنے اسی نہیں پڑھنی سان مولوی پسند نہیں آیا تے جدے پیچھے پیر علی پڑھدا رہا ہوئے ولی دے نوکر نو پسند کیوں نہ آئے توجہ ہے کہ نہ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حیدر کبھی تقیے کی عبادت نہیں کرتا
یہ حیدر ہے. توجہ ہے توڑی جناب عزیزان من اے میرا پاک حسن مولا دے حسین صدیق پاک نے کندیاں تے چکے ہوئے نے اور زبان حال نال فرما دے میرا حسین باغے نبوت کا پھول. یہ بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر فرما دے حضور نے فرمایا ہادانی ابنایا. عبداللہ بن عمر فرما دے ہمارے ریحانتایا من الدنیا. حسن بھی نبی پاک دے پھول نے تے حسین بھی نبی پاک دے پھول نے. الحمدللہ رب العالمین. درویش تانے میرا حسین باغے پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے. الحمدللہ رب العالمین. 14 وچوں صدیاں گزر گئیاں نے 15ویں آ گئی. اج بھی سنی ایک سید پاک دے مزار دی چھاں تھلے بہ کے اتنے علماء تے صوفیاء دی موجودگی وچ سنی اعلان پہ کر دینے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل. جنوں جنوں یاد ہے اور جڑا جڑا گواہی دے سکتا ہوئے وہ میرے نال لڑ کے دے لے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر. جدو لوگ مدینے اٹھن جدو لوگ مدینے اٹھن باویں حج تے باویں عمرہ کر کے میں ویکھیا عاشق روندے لے جدو حسین ٹرے نے حسین بھی روندے نے مدینے دے گلیاں تے بازار روندے. یا حسین ابن علی تیرا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل. اے حسین ابن علی حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یا جی میں میرے حسین نے بھیراواں دے بالو کٹھے کیتے نے جی میں پتران دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑے نے جی میں کربلا دیاں سیداں دے لاشے پامال ہوئے نے جی میں دل دے پیاسے سید دین واسطے قربان ہوئے نے جی میں سیداں نے قربانیاں دیتیاں نے جی میں سادات دے خون لے کربلا دی پیاسی دھرتی دی پیاس بجھائی جی میں کربلا پیر حسین تے تیر چلے لے جی میں میرے مرشد حسین پاک دی شہادت ہوئی ہے کہ میں سر نے دیتے بلند ہویا ہے کہ میں دھاڑ بچو بھی قرآن دی آواز آئی ہے
سر وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی ہے سنیا نو سارا یاد ہے نوکرا نو ساری گل یاد ہے سنی بھولے کوئی نہیں صدیاں بعد وے یاد کر کے آنے نے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین